يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، مدبر اور مربی ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی جناب عربی شفیع المذنبین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم دوستو، گزشتہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے شادی بیاہ کے مسائل کو لے کر کے ایک حد تک گفتگو ہو چکی تھی کہ شادی کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے تمام پیغمبروں نے نکاح کیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اسی طریقے سے لڑکا جب اپنے لیے اپنی شریک حیات کا انتخاب کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ضرور اپنے سامنے رکھیں کہ لڑکی دیندار ہو، نیک ہو، با اخلاق ہو، اور اسی طریقے سے بہتر ہے کہ لڑکی کنواری باکرہ ہو اور عمر کے اعتبار سے میل کھاتی ہو۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو ان تعلیمات سے آراستہ کیا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی اور لڑکی کے ذمہ دار کو کچھ تعلیمات دی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص تمہاری بچیوں کا رشتہ مانگنے آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم راضی ہو، باخبر ہو، یعنی لڑکا دیندار ہے، اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ ہے اور تم اس کی دینداری اور اخلاق سے راضی ہو، باخبر ہو، فزوجوہ،
تو تم اپنے بچیوں کا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کر دو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پچے گا اور بہت بڑا فساد ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں اگر اس میں ایسی چیزیں ہوں، یعنی کچھ عیب ہوں، لڑکا مالی اعتبار سے کمزور ہو، یا لڑکا خوبصورت نہ ہو، یا پھر لڑکا خاندان کے اعتبار سے نچلا خاندان والا ہو، جبکہ اسلام کے اندر کوئی خاندان اونچا اور نیچا نہیں ہے، یعنی اس میں بہت ساری چیزوں کی اگر کمی ہو تو کیا تب بھی ہم ایسے شخص کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص تمہاری بچی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی تم لڑکے کی دینداری کو دیکھو، اس کے مال کو نہ دیکھو، اس کی دولت کو نہ دیکھو، اس کے خاندان اور خوبصورتی کو نہ دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی دینداری کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا اور کہا اگر تمہارے پاس ایسا شخص تمہاری بچی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم باخبر ہو، راضی ہو، فزوجوہ، تو تم اپنی بچی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو. پھر صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں فلاں عیب موجود ہو تو کیا تب بھی؟ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. یعنی گویا 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا. تو لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے دیندار شوہر کا ہی انتخاب کریں. اگر اخلاق کے اعتبار سے اور دینداری کے اعتبار سے لڑکا پسند آ جائے تو اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے رشتہ طے ہو جانے کے بعد، رشتہ پسند آ جانے کے بعد شادی کے موضوع پر جو دوسرا قدم اٹھتا ہے وہ یہ ہے جس کو عربی زبان میں خطبہ کہتے ہیں، اور ہماری عام طور پر ہماری زبانوں میں اسے منگنی کہا جاتا ہے. عربی زبان میں اسے خطبہ کہتے ہیں اور ہماری زبان میں اسے عام طور پر منگنی کہا جاتا ہے، یعنی رشتہ طلب کرنا، رشتہ مانگنا. تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اب پہل کون کرے؟ لڑکی والے پہل کریں یا پھر لڑکے والے پہل کریں؟ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اللہ کی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لڑکا بذات خود جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اس لڑکی کے رشتہ داروں سے اس لڑکی کا رشتہ مانگ سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لڑکے کے رشتہ دار جس لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اس لڑکی کے رشتہ دار سے اپنے لڑکے کے لیے رشتہ مانگ سکتے ہیں. تیسری چیز یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والے بھی بذات خود آگے بڑھ کر کے لڑکے والوں سے رشتہ مانگ سکتے ہیں، جبکہ یہ چیز ہمارے ملکوں کے اندر عیب دار مانی جاتی ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں کے پاس آ کر کے وہ رشتے نہیں مانگ سکتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں دلیلیں موجود ہیں، دلیلیں ملتے ہیں. آئیے سب سے پہلے میں وہ حدیث جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کا ذمہ دار لڑکے والوں سے رشتہ مانگ سکتا ہے، اس تعلق سے میں حدیث بیان کرتا ہوں. صحیح بخاری اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو یہ حضرت خنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. جب حضرت خنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوہ بیٹی کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی بیوہ بیٹی کا رشتہ پیش کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دنوں کی مہلت مانگی. پھر اس کے بعد کہا کہ ابھی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کا رشتہ خود لے کر کے جا رہا ہے. یہ چیز اسلام کے اندر جائز ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے اس میں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کی بیوہ بیٹی سے نکاح کر لیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا کچھ جواب نہیں دیتے.
پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین سے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. نکاح ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عمر، جب تم نے مجھے حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی درخواست کی، نکاح کرنے کے لیے کہا تو میں نے کچھ جواب نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی بات رہ گئی ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ بات بہت بری لگی، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے عمر، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا جو میں تمہیں بیان بھی نہیں کر سکتا تھا. ہاں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کے ساتھ شادی نہیں کرتے تو میں ضرور حفصہ کے ساتھ نکاح کرتا. تو عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لڑکی کا باپ بذات خود اپنی لڑکی کے لیے اگر وہ کسی کو لائق سمجھتا ہے تو اس لڑکے سے اپنی لڑکی کے لیے رشتہ مانگ سکتا ہے. یہ جائز ہے، اسلام کے اندر ناجائز نہیں ہے. اسی طریقے سے لڑکے کے رشتہ دار اگر لڑکی والوں سے رشتہ طلب کریں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ قریش کے معزز ترین خواتین میں سے ایک خاتون تھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اور آپ کو پتا ہے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مالدار صحابی تھے. انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا. پتا چلا کہ لڑکے کے رشتہ دار کسی لڑکی کو اگر وہ پسند کرتے ہیں تو لڑکی والوں کے رشتہ دار سے اپنے لڑکے کے لیے رشتہ مانگ سکتے ہیں. جیسے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. آگے حدیث پوری کرتا چلوں. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت اسامہ بن زید سے بھی محبت کرے. اور یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر کے خرید کر کے جنہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ اس آیت کے اترنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنائے ہوئے تھے. لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر کے اس حکم کو منسوخ کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجہ محبت کرتے تھے اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید سے بھی بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. اب غور کرنے کی بات ہے، ایک طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا ہوا ہے جو ایک غلام کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف عرب کے مالدار شخص حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا ہوا ہے. اب دیکھیے اس مومنہ عورت کے انتخاب کو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا ہوا ہے تو انہوں نے فوراً اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کو قبول کر لیا. کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یقینی طور پر یقیناً حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو عزیز ساتھیوں، ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام لے جایا جا سکتا ہے
اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام لے جایا جا سکتا ہے. ان دونوں پہلوؤں میں کوئی حرج نہیں ہے. جب نکاح کا پیغام دے دیا جائے، اس صورت میں شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ لڑکا اپنی مخطوبہ کو، یعنی اپنی منگیتر کو، اپنی ہونے والی بیوی کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں. دیکھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے. اس کی اجازت شریعت ہمیں دیتی ہے، اور اس کی دلیل سنن نسائی کی یہ روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صحابی نے انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، هل نظرت الیہا، تم جس لڑکی سے نکاح کرنے جا رہے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ قال لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھنے کا حکم دیا، اس صحابی کو دیکھنے کا حکم دیا. تو میرے عزیز ساتھیو، اس لیے اگر آدمی شادی کا پورا عزم کیا ہوا ہے، نکاح کا پورا پختہ ارادہ کر چکا ہے، اور وہ ایک مرتبہ اپنی ہونے والی منگیتر کو دیکھنا چاہتا ہے، تو لڑکی کے رشتے، تو ایسی صورت میں لڑکی کے اولیاء، لڑکی کے رشتے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ لڑکی کو بٹھا کر کے ایک مرتبہ منگیتر کو دکھا دیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شوہر اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ نہیں آ سکتے جو آگے چل کر کے اس لڑکی کے محرم نہیں بنیں گے، یعنی دوسرے مردوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جی دلہے کے بھائیوں کو بھی دکھایا جائے، دلہے کے دوستوں کو بھی دکھایا جائے، پھر اس کے بعد گلی اور اطراف کے محلے والوں کو بھی دکھایا جائے، پھر اس کے بعد پورے خاندان کے مرد اور عورتوں کو بھی دکھایا جائے. یہ سب ایک طرح کا مذاق بنا دیا جاتا ہے. شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی. یہ ناجائز اور حرام ہے. صرف وہ شخص دیکھ سکتا ہے جو اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا پھر نکاح کرنے جا رہا ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے نعوذ باللہ آج ہم مسلمانوں نے یورپ کی تقلید کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو تنہائی میں گفتگو کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد موبائل کے اوپر ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، پھر موبائل کے اوپر واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ چیٹنگ اور چیٹنگ ہو رہی ہے. اور بعض جگہ پر تو بیوی کو اتنی شادی سے پہلے اتنی کھلی اجازت دے دی جاتی ہے کہ شوہر آ کر کے، ہونے والا شوہر آ کر کے لڑکی کو لے جا کر کے گھما پھرا کر کے بھی لا کر کے چھوڑ کر کے جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو شریعت ان تمام چیزوں سے بری ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ ساری چیزیں شریعت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اولیاء کے سامنے لڑکے کو ایک بار دیکھنے کی اجازت ہے. اس کے بعد دیکھنے کے بعد اب سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بعد اگر لڑکے نے لڑکی کو ناپسند کر دیا، مجھے پسند نہیں آ رہی لڑکی، تو ایسی صورت میں لڑکی کو یا لڑکی کے رشتہ داروں کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، یعنی افسوس یا غمگین نہیں ہونا چاہیے. یہ بہتر ہے اس بات سے کہ نکاح کر لیں اور اس کے بعد میں مشکلیں پیدا ہو جائیں. پہلے اس نے انکار کر دیا تو اور بھی اچھی بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لڑکا انکار بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد معاشرے میں پائی جانے والی ایک رسم کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو در حقیقت امت مسلمہ کے اندر پائے جانے والے امراض میں سے بہت بڑا مرض ہے، اور مرض ہی نہیں بلکہ یہ ناسور بن چکا ہے، نعوذ باللہ. اور وہ ہے جہیز کی لعنت. آج اس جہیز کی وجہ سے کئی ہماری مسلمان بہنیں عمر دراز کو پہنچ چکی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. کئی گھر ویران ہو چکے ہیں، اس جہیز کی وجہ سے کئی گھر اجڑ چکے ہیں، اور اس جہیز کی وجہ سے کئی مسلمان بہنوں نے خودکشی کر لی ہے، اور کئی ماں باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ موت کو اپنا لیا ہوا ہے، نعوذ باللہ. میرے عزیز ساتھیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ جہیز کی اس لعنت سے اپنی زندگیوں کو پاک و صاف رکھیں، اور اس حقیقت کو جان کر کے زندگی بسر کریں کہ جہیز لینا یہ حقیقت میں حرام مال کھانے کے برابر ہے، حرام مال کھانے کے قائم مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا من طیب نفس. کسی مسلمان کے لیے، کسی بھی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو سکتا. کتنے ہی ایسے آج ہمارے نوجوان ہیں کہ لڑکی کی امانت داری کی وجہ سے، لڑکی
کی دینداری کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے رشتہ پسند تو آ جاتا ہے، لیکن جہیز نہ دینے کی وجہ سے اس اچھے اس دیندار لڑکی کے رشتے کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور برادران اسلام، بے شرمی کی تو حد یہاں پار کر دیتے ہیں، شرم و حیا کی تو انتہا نہیں ہے کہ جب مرد رشتہ مانگنے کے لیے کسی لڑکی کے گھر پر جاتا ہے تو لڑکی کے باپ سے کہتا ہے کہ جی میں تمہاری لڑکی سے شادی تو کر لوں گا، لیکن اس شادی کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس شادی کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کی قسم میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایک طرح کی نئے انداز میں مانگی جانے والی بھیک ہے، نئے انداز میں مانگی جانے والی بھیک ہے۔ یہ اوروں کا مال ناحق طور پر کھانے کے برابر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں تم آپس کے مالوں کو، ایک دوسرے کے مال کو باطل اور ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو برادران اسلام، اس مال کے سلسلے میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا۔ اگر کسی شخص نے جہیز لے کر کے شادی کیا ہوا ہے تو گویا اس نے ناحق طور پر اپنے سسرال کا مال کھایا ہوا ہے، گویا اس نے ناحق طور پر اپنے سسرال کا مال ہڑپا ہوا ہے۔ اللہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ موت کے آنے سے پہلے اپنے سسرال کا جو کچھ انہوں نے لیا ہوا ہے اس کو واپس کر دیں، جہیز کے نام پر لیا ہوا ہے اس کو واپس کر دیں، اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے رو کر کے توبہ و استغفار کرے، ورنہ وہ دن بعید نہیں ہے کہ جب دن قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام مال کے تعلق سے تم سے سوال کرے گا۔ ہم مردوں کو یہ سوچ کر کے زندگی گزارنا چاہیے، اس آیت کو اپنے مد نظر رکھ کر کے زندگی گزارنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، الرجال خوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا اموالهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت بخشی ہے، مردوں کو عورتوں پر برتری عطا کی ہے، مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اسے فضیلت عطا کرتا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مرد کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، قد و کاوش کرے، تکلیفوں کو جھیلے اور جھیل کر کے بیوی بچوں کے نان و نفقے کو اٹھائے۔ مرد عورتوں کے ٹکڑوں پر نہ پڑیں، عورتوں کے ٹکڑے پر نہ پڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو فضیلت عطا کی ہے، اس فضیلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے والا ہے اور خرچ کرتا ہے۔ عورتوں کے مال پہ حصے داری نہ جتائیں، عورتوں کے مال کو اپنا مال نہ سمجھے۔ اس کے بعد منگنی ہو جانے کے بعد نکاح کی جب باری آتی ہے، جب لڑکا اپنے لیے کسی نیک بخت دیندار لڑکی کا جب انتخاب کر لیتا ہے اور لڑکی اپنے لیے اپنے ہونے والے شوہر کو چن لیتی ہے، اور جب نکاح کی گھڑی آتی ہے، نکاح کا وقت آتا ہے نکاح کا وقت آتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ زندگی کے دیگر اعمال کی طرح نکاح میں بھی شریعت کے امور کو ملحوظ رکھ کر کے نکاح کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نکاح کا اعلان کر کر کے کریں، نکاح کا اعلان کر کر کے نکاح کریں۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلنوا هذا النکاح، لوگوں تم جب نکاح کرو تو نکاح کا اعلان کر کے کرو، یعنی لوگوں میں عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جانیں، گھر سے بھاگ کر کے یا لڑکی کو بھگا کر کے چھپا کر کے شادی کرنا، یہ اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا، اعلنوا، نکاح کا تم اعلان کرو، نکاح کو لوگوں تک پہنچاؤ، یعنی لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو جاننا چاہیے۔ اسی طریقے سے نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور لڑکی کی جانب سے ولی کا ہونا ضروری ہے، اگر نکاح کے اندر لڑکی کی جانب سے ولی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ مرد جب شادی کرے، نکاح کرے تو عورت کو مہر دے کر کے نکاح کریں، عورت سے مانگے نہیں،
औरों से ऐंठे नहीं, जितना आता है बस लेता जाए, ऐसा नहीं, बल्कि दे करके शादी करें। शरीयत हमें इस बात का हुक्म देती है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निकाह किया। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के जिस्म पर और उनके कपड़ों पर जर्दी के निशान देखे। रावी हदीस कहते हैं कि ये जर्दी के निशान ज़ाफ़रान के खुशबू के निशान थे, जो उस वक्त दूल्हे अक्सर तौर पर दूल्हे अपने जिस्म पर लगाते थे या उसको इस्तेमाल करते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के कपड़ों पर जर्दी के निशान को देखा तो अल्लाह के नबी ने पूछा, अब्दुर्रहमान ये क्या है? अब्दुर्रहमान ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैंने एक अंसारिया लड़की से निकाह कर लिया। अल्लाह अकबर, इस हदीस को भी गौर करने की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चहीते सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा मोहब्बत करते थे, शादी कर रहे हैं। और शादी कहां हो रही है? मदीने तैयबा में हो रही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं? मदीने तैयबा में मौजूद हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी खबर नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो शिकवा किया, ना तो शिकायत की, ना तो नाराज हुए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनकी माल और औलाद में बरकत की दुआ फरमाई। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस दुआ का नतीजा यह हुआ कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शादी के कुछ ही अरसे के बाद बड़े मालदार साहबा के जुमरे में शामिल हो गए, बल्कि साहबा में बड़े मालदार साहबा में से सबसे बड़े मालदार साहबी कहलाने लग गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ की बदौलत। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, अब्दुर्रहमान शादी तो कर लिए हो, निकाह तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माज़ा तोता इलैहा, तुमने अपनी बीवी को महर में क्या दिया? तुमने अपनी बीवी को महर में क्या दिया? आज का माहौल और उस वक्त के माहौल को अपने सामने रखें और फर्क देखिए। आज जब कोई लड़का शादी करता है तो लोग क्या पूछते हैं कि भाई तुमने शादी कर ली, बीवी की तरफ से क्या क्या मिला? बीवी की तरफ से क्या क्या मिला? गाड़ी मिली, कौन सी मिली? कितना कैश मिला? बीवी कितना सामान लेकर के आई? कितने तोले सोना घर को पहुंचा हुआ है? ऐसा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ से क्या सवाल कर रहे हैं? माज़ा तोता इलैहा, तुमने जो निकाह तो कर लिया है, लेकिन अपनी बीवी को महर में क्या दिया? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर शादी करने वाला शरीयत के एतबार से शादी करता है, सुन्नत के मुताबिक शादी करता है, तो शादी करने वाला देता है, लेता नहीं है। लड़का देता है, लेता नहीं है, लड़की लेती है, देती नहीं है। ये होती है शरीयत के हिसाब से शादी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वज़न ज़वातुम बिन ज़हब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खजूर के गुठली के मानिंद वजन पर सोना उस औरत को महर में दिया हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलिम वलौ बिशातिन, अब्दुर्रहमान बहुत खुशी की बात है, काम करो, भले एक बकरी का ही सही जुबा करके वलीमा दे दो। वलीमा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, जिसका जिक्र आखिर में आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शादियां कितनी सादगी से हुआ करती थी। अल्लाह अकबर। एक दूसरा वाकया बता करके बात को खत्म का आगे बढ़ाता हूं इंशाअल्लाह। एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, आकर के कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूं, और ये हिबा करना सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में किसी के लिए नाजायज और हराम है। औरत आकर के कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अब कोई हाजत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी उठ खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको हाजत नहीं है तो मेरी शादी इस लड़की के साथ करा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात है। उस लड़की भी ने भी रजामंदी का इजहार किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छी बात है, महर में देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? वो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस कपड़े के जो मेरे बदन को ढका हुआ है, जो मेरे बदन को ढका हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, अगर ये भी दे देगा तो पहनेगा क्या? पहनेगा क्या? जाओ जाकर के तलाश करो, एक अगर लोहे की अंगूठी भी हो तो लेकर के आना। वो साहबी रसूल जाते हैं और कुछ देर के बाद वापस आते हैं, आकर के फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में लोहे की भी अंगूठी नहीं है, लोहे की भी अंगूठी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा जब लोहे की भी अंगूठी नहीं है, कहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अच्छा कुरान मजीद में कौन कौन सी सूरतें तुम्हें याद है? उस साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फला 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 सूरतें याद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खद ज़व्वजतुका हाज़िही मा मअका मिनल कुरान, जितना कुरान तुम्हें याद है उतना कुरान तुम्हारी बीवी को, होने वाली बीवी को याद दिला देना, यही तुम्हारा महर है, यही तुम्हारा महर है। अल्लाह अकबर। इस पर हमने तुम्हारा निकाह उस लड़की के साथ कर दिया। इन सूरतों पर हमने
قرآن مجید کی ان صورتوں پر تمہارا نکاح ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کر دیا. کتنی سادگی ہوا کرتی تھی شادیوں میں، نہ بینڈ باجا، نہ باراتی، نہ ڈی جے، نہ پھر پارٹیاں، نہ ویڈیو، نہ شوٹنگ، نہ شاٹنگ، کچھ بھی نہیں، نہ اسراف، نہ فضول خرچی. برادران اسلام، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری شادیوں کے اندر ایسے منکرات داخل ہو چکے ہیں جو حرام ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور شادیوں میں اتنا فضول خرچی اور اتنا اسراف کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، نعوذ باللہ. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی برکت کا جو راز بتلایا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکہ وایسرها معونہ. نکاحوں میں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس نکاح میں خرچہ کم ہوتا ہو، جس نکاح میں فضول خرچی نہ ہو، جس نکاح کے اندر گناہ کے کام نہ ہو، جس نکاح کے اندر منکرات کے کام نہ ہو، خرچہ کم ہو. ایسے نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے، اور ایسی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے. اس کے بعد نکاح کے ختم ہو جانے کے بعد جب عورت کی رخصتی ہوتی ہے، رخصتی کے بعد لیلۃ الزفاف، شب زفاف، یعنی وہ رات جس کو اردو زبان میں سہاگ رات کہا جاتا ہے. سہاگ رات کے کچھ آداب ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اپنی دلہن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چیز ثابت ہے کہ دلہا اپنی دلہن کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اپنی زندگی کے حق میں خیر و برکت اور بھلائی کی دعا کریں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسم الله عز وجل وليدعو بالبركة. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص شادی کرے یا کوئی غلام خریدے تو اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے برکت کی دعا کریں. دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. اللہ کے نبی نے سکھلاتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ اس عورت کے اندر جتنی خیر اور جتنی بھلائیاں تو نے رکھی ہوئی ہیں میں اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. وخیر ما جبلتہا، اور جس بھلائی کے ساتھ تو نے اسے پیدا کیا ہے اے اللہ میں تجھ سے اس کا بھی سوال کرتا ہوں. واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا، اے اللہ اس عورت میں جو شر ہے، جو برائی ہو سکتی ہے، میں اس سے تیری حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں، اور جو برائی اس میں پیدا کی گئی ہے میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی آدمی یہ دعا عورت کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس دعا کو پڑھے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا. یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آدمی جب جماع کے لیے آگے بڑھتا ہے، آدمی جب جمع کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ضرور اپنے سامنے رکھے جو صحیح بخاری کے اندر بتائی گئی ہیں، بخاری شریف میں بیان کی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنی بیوی سے جمع کرنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ ضرور اس دعا کو پڑھیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے ہم اس کام کو شروع کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں شیطان کے شر سے بچانا، شیطان کے فتنے سے بچانا، اور جو کچھ ہماری اس ملاقات سے اولاد ہوگی، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، اے اللہ تو اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچانا. عزیز ساتھیوں، یہ دعا صرف سہاگ رات کے حد تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ آدمی اپنی زندگی میں جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ ملیں، مباشرت کریں، اس وقت اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور اسی طریقے سے سہاگ رات کے بعد مرد کے لیے چاہیے کہ وہ ولیمہ دے. یہ آخری بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، ولیمہ دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح کی بات رکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا بد للعروس من الولیمہ، دلہے پر لازم ہے کہ دلہا ولیمہ دے، نکاح کے بعد دلہا ولیمہ کریں. اور اس لیے اہل علم یہاں پر کہتے ہیں کہ ولیمہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہی نہیں ہے بلکہ دلہے پر ولیمہ کرنا وجوب میں سے ہے، یعنی واجب، فرض اور ضروری ہے، وجوب میں سے ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اولم بشاتن، اے عبدالرحمن ایک بکرا ہی صحیح ذبح کر کے ولیمہ دو. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ان سے یہی سوال کیا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے اور ولیمہ دینے کے لیے کیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ تھی،
وہ زرا کیا ہوئی؟ کہا کہ اللہ کے نبی موجود ہے، کہا اس کو بیچو اور جو قیمت ملتی ہے وہ لا کر کے دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرا لے کر کے بازار میں پہنچے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ علی زرا بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں، بلا کر کے وہ زرا خرید کر کے انہیں 400 دینار اس کے بدلے میں دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ علی یہ زرا میری طرف سے ہدیے میں رکھو، 400 دینار بھی لو اور یہ زرا میری طرف سے ہدیے میں رکھو، کیونکہ میں تمہارا ساڑو ہوں۔ ظاہری بات ہے ان سے بڑی بہنوں کے ساتھ انہوں نے شادی کیا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہنوں کے ساتھ انہوں نے شادی کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واپس کر دیا۔ پھر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 400 دینار لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ مال مہر کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور کچھ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے اور دیگر صحابہ کو جمع کر کے انہیں ان کے حوالے کیا، اور کہا کہ یہ میاں بیوی کی شادی کے بعد ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرو، اور اس میں سے کچھ پیسہ ولیمے کے لیے لگاؤ، ولیمے کے لیے لگاؤ۔ تو ولیمہ ضروری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات سے شادی کرنے کے بعد ولیمہ کیا ہے، اور ایسے ہی ولیمہ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کیا جا سکتا ہے، 3 دن تک ولیمے کی دعوت دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو ان کی آزادی کو ان کا مہر بنایا، ان کی آزادی کو ان کا مہر بنایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی بنا کر کے لوگوں کو ولیمے کی دعوت دی، گوشت اور روٹی بنا کر کے ولیمے کی دعوت دی، اور اس مبارک نکاح کو، اور یہ مبارک نکاح مسلسل صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مسلسل ولیمے کی دعوت چلتی رہی، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، امہات المومنین میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں ان سارے شادیوں میں سب سے بڑا ولیمہ اگر کسی کا تھا تو وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ مسلسل 3 دن تک دعوت چلتی رہی۔ تو یہ نکاح کے کچھ احکام تھے، نکاح کے کچھ ضروری مسائل تھے جن کو بتانا ہم نے ضروری سمجھا۔ اللہ سے ہم دعا کر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی زوجین میاں بیوی کے حقوق ہیں، ان حقوق کے تعلق سے ان حقوق کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق اپنے شادیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لڑکیوں کی، اپنے بہنوں کی شادیاں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جن کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی ہیں تو ان کے شادیوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے جوڑے میں محبت عطا فرما، جن کے شادیاں ہوئے ہیں اور بے اولاد ہیں اللہ تو انہیں اولاد سے نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، اور جب وفات بھی عطا فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت پر وفات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔